أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے عزت کی قدر جانی اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر جاننے کا حق تھا۔ اس طرح اللہ کی عزت نہیں کی جیسے عزت کرنے کا حق تھا۔ اللہ کو الہ مانتے، داتا معبود مانتے، غوث اعظم مانتے اور رب مانتے، پالن ہار، رزق دینے والا، دنیا کا سارا نظام کنٹرول سنبھالنے والا، صرف اور صرف عبادت کا لائق اللہ کو جانتے، رکوع سجدہ بھی اس کو کرتے، نظر نیاز بھی اسی کے نام کی دیتے، اور نہ کوئی واسطہ، نہ صدقے، نہ تخیل، صرف اللہ سے سوال کرتے اور براہ راست اللہ سے سوال کرتے۔ اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو برابر سمجھنا تو دور کی بات ہے، ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہ دیتے۔ پھر تھی اللہ کی عزت، اللہ کی قدر۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نہ اس کو زوال آتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود اکیلا ہی کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے۔ وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اتنی بات مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی مان لیتے، پھر اللہ کی قدر انہوں نے جانی تھی۔ انہوں نے مخلوق جو بے آسر اور بے سہارا ہے، جو خود اپنی ذات کو سیف محفوظ نہیں کر سکتی، نفع نقصان سے نہیں بچا سکتی، بیماری سے، بھوک سے نہیں بچا سکتی، ان کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے، یا ان کے واسطے صدقے تفیل، جبکہ اللہ کہتا ہے ان کے واسطے تفیل نہ ڈالو، مجھ سے براہ راست سوال کرو، یہ کام کر دیا ہے، تو اللہ کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین ان کو نگل جائے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا کہ ان کا جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا قرار دیتے ہیں اور ان کو میرے ساتھ برابر کا سمجھتے ہیں، اتنا اللہ کو غصہ آتا ہے ان کے اوپر۔ اسی لیے پیچھے جو بیان آیا ہے نبیوں کا، سب سے چیتے اللہ کے نبی اور رسول ہی ہوتے ہیں، وہ اگر اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کریں تو ان کے اعمال بھی برباد، ان کے بھی چھٹی۔ حالانکہ نبی رسول شرک کرتے نہیں، بلکہ وہ شرک سے بچاتے ہیں، صرف ضابطہ اور اصول بنانے کے لیے یہ بات اللہ نے کر دی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر، جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا، من شیء، بالکل، یہ بہت بڑی تہمت تھی، الزام تھا، جھوٹ اور فراڈ تھا اللہ کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ ان کو جواب دیا، فرمایا ان سے پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل من انزل الکتاب، وہ تورات والی کتاب کس نے اتاری ہے، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے کوہ طور سے۔ قرآن کو تو تم نہیں مان رہے، تو تورات کو تو مانتے ہو، اس کا تو انکار ہی نہیں کرتے ہو، اس کی حفاظت بھی کرتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو فیصلے بھی سناتے ہو، آدھی چھپا لیتے ہو، آدھی اظہار کرتے ہو، بلکہ زیادہ چھپا لیتے ہو، آگے آ رہا ہے اس میں نورم و ہدا، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا اس میں نور ہی نور ہے۔ نور کا معنی روشنی دینے والی، جہاں آپ کو روشنی ملے گی وہاں سے آپ کھڈے ٹوئے ٹبے سے بچ جائیں گے اور گرنے سے بچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے قرآن ہو، اس کے اندر ہدایت، رہنمائی، روشنی، نور، ایمان، آپ کی نجات کے سارے سورس و وسائل بیان کیے گئے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کی۔ لیکن یہ حتمی اور یقینی بات ہے، اس وقت وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور قرآن مجید ان سب کی ناسخ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات اس لیے تورات کی کر دی کہ تم تورات کا انکار کر کے دکھاؤ، تورات کا انکار نہیں کرتے ہو
تو جس نے تورات اتاری ہے اس نے قرآن مجید اتارا ہے۔ یہ یہودیوں کی بڑی خباثت ہے کہ اپنی مرضی کی شریعت مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میٹھا میٹھا ہاپا کوڑا کوڑا تھو تھو کرتے ہو، جو تمہارے مزاج طبیعت کے مطابق ہے اس کو لے لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا للناس، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اس کو مان گئے ہو۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کتاب تورات کا ورقہ ورقہ کر دیا ہے۔ ورقہ ورقہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک رجسٹر ہو، اس میں طالب علم ہوم ورک لکھتا ہے، یا استاد ہو یا جج ہو یا قاضی ہو، اس کے پاس ڈیٹا ریکارڈ سارا الگ الگ لکھا ہوتا ہے، ہر ملزم کا یا مجرم کا یا جن کے کیس چل رہے ہیں، یا استاد ہو تو اس کے پاس ہر طالب علم کا ڈیٹا ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ورقہ ورقہ کر کے تورات اپنی سیف الماریوں میں رکھی ہوئی تھی۔ جو ورقہ سمجھتے ہمارے حق میں ہیں، لوگ فیصلہ پوچھنے آتے تو مسئلہ پوچھنے آتے تو وہ ورقہ اتار کے اس کی سے پہلے دیکھتے شخصیت اس کی کیا تقاضا کر رہی ہے، پارٹی تگڑی ہے کہ ماڑی ہے۔ اگر پارٹی تگڑی ہوتی تو اس کو راضی کرنے کے لیے وہ ورقہ نکالتے جو اس کو خوش کر دے۔ اگر پارٹی ماڑی ہوتی کہ اللہ کا قانون ہے، باز آ جائے اس بات سے، شریعت ہے، تورات ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ بیماری ان کے اندر عام تھی، وہ آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ قراطیسا، تم نے ورقہ ورقہ اس کا کر رکھا ہے، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، وتخفون کثیرا، بہت سارا چھپا جاتے ہو۔ یہ کتمان علم، حقیقت بیان نہ کرنا، اصل میں یہود کی بیماری ہے، یہ ہمارے اندر آ گیا مسلمانوں کے اندر۔ وعلمتم ما لم تعلموا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک یہودی جوڑے کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پارٹی تگڑی تھی تو جو فتویٰ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، اس کو کھا گیا، باقی دائیں بائیں ان کا گھوڑے پر گدھے پر بٹھا کے ان کا چکر لگوا دو، منہ کالا کر دو، کوڑے مار دو، بس یہ فیصلہ ہے۔ جہاں لکھا تھا سنسار کر دو وہ کھا گئے۔ تو یہ مرض ان کے اندر عام تھی، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان کرنا اور حقائق کو چھپا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تم کو سکھایا گیا اس کتاب کے ذریعے جو تم خود بھی نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، نہ تمہیں کچھ علم تھا نہ تمہارے آباء و اجداد کو علم تھا، وحی کے ذریعے تم اس کو پڑھ کے سیکھ گئے۔ قول اللہ، فرماؤ اللہ نے یہ تم کو سکھایا، کتاب نازل فرمائی، پھر اس کی تشریح، تعلیم، تدریس کرنے کے لیے، ٹیچنگ کرنے کے لیے تم کو بندے دیے۔ پہلے تورات اتاری، پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دے کر پڑھانے سکھانے کے لیے ان کو متعین کیا۔ اور ہر نبی رسول شریعت لے کے آتا رہا ہے، نبی سابقہ رسول کی شریعت کی آگے تبلیغ کرتا ہے، اور رسول اثر نو کتاب لے کے آتا ہے، شریعت لے کے آتا ہے، لیکن ان کے اندر ایک بات مشترک ہوتی ہے، کیا؟ توحید، اللہ کی عبادت۔ یہ تمام نبیوں کے اندر اشتراک ہے، جزوی اختلاف ہوتا ہے تھوڑا بہت، کسی کو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سمجھا دیا کاٹنا ہے، کسی کو سمجھا دیا دھونا ہے۔ اس طرح چھوٹے موٹے مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کچھ خصوصیات دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ جیسے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر کپڑا پلید ہوتا تو ان کو کاٹنا ہوتا، فرض ہوتا تھا، اور ہمیں حکم یہ مل گیا دھونے کا۔ ان کو اگر مار دیتے ایک دوسرے کو تو قصاص ہی تھا، ہمیں معافی بھی دے دی گئی ہے، قصاص بھی دے دیا گیا ہے، یعنی جو بھی ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو حکم ہوتا تھا کہ عبادت مسجد کے اندر جا کے کرو، ہمیں ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہمارے لیے، جہاں چاہیں، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں اللہ کو سجدہ کر لو۔ یہ بڑی رعایت اور بڑی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی امت محمدیہ کے اوپر۔ لیکن پہلی امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کے لیے ہر موقع پر آسانی رکھی گئی ہے، ہر موقع پر۔ ہاں جی، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دو ان کو، اللہ نے جو اتارا ہے ان کو سمجھ آ چکا ہے، سارا سیکھ چکے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں یہ بات بھی اللہ نے بات بیان فرمائی ہے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، نبی کو تو ایسے جانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کبھی اپنے بیٹے کی پہچان میں کوئی بندہ بولا ہے؟ نبینا بھی ہو تو وہ بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے آواز سے، ہاتھ لگا کے،
اللہ تعالیٰ نے کیسی دلیل دی ہے، اور یہ تورات کو نہیں سمجھ رہے۔ ذرہم چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم ان کے باطل کاموں میں۔ باطل کاموں کا مطلب یہ ہے کہ غلط اور غیر شرعی اور دنیا اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے معاملات جو ہیں وہ ان کے اندر بیزی ہیں، یلعبون کھیل کود کر رہے ہیں، یہ ان کا ٹارگٹ اور ہدف ہے، کھاؤ پیو اور عیش موج کرو، بس یہ دنیا ہے۔ وہذا کتاب، اور رہی یہ کتاب قرآن مجید، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارک بابرکت ہے۔ اللہ قرآن کو اللہ نے کیا اعزاز دیا ہے، مبارک بابرکت ہے، برکت دی گئی، جس گھر میں پڑھو وہاں برکت، جس جگہ پڑھو وہاں برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم برا، جو طالب علم، جو اساتذہ، طلباء، عوام، خیر خواہ، حکمران، جو بھی بیٹھ کے جس جگہ بھی پڑھتے ہیں نا، اللہ کے طرف سے نوری فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اس کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور ان کا ڈیٹا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں لے کے سارا آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تیری جگہ فلاں مسجد میں یا مدرسے میں یا گھر میں تیرے بندے تیرا قرآن پڑھ رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں۔ آگے بڑی لمبی حدیث ہے۔ مصدق الذی بین یدی، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے۔ اس میں پہلے کیا ہوا؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ، جو کتابیں چھوٹی موٹی بھی آئی ہیں یہ سب کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے اتاری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کتاب اللہ نے اتارے قرآن، تورات کو کہے وہ جھوٹی کتاب ہے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، انجیل کو کہے وہ غلط کتاب ہے، زبور کو کہے وہ میری نہیں ہے، یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں۔ یہ ما قبل کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ان کے اندر تم نے تحریف کی، معنی الفاظ بدل لیے، وہ تمہاری مرضی سے کام غلط ہوا ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہوا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کے مقابلے میں محرف نہ ہو۔ تورات تو بہت کم چھپتی ہے، انجیل چھپتی ہے۔ انجیل کو اتنے مہنگے کاغذوں میں چھاپا گیا ہے، شاید آپ تصور نہ کر سکیں، شاید قرآن مجید بھی اس طرح نہیں چھاپا گیا، اتنے مہنگے کاغذ لگائے گئے ہیں، لیکن کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے جو تحریف سے پاک ہو۔ خود عیسائی مانتے ہیں اس بات کو، ان کے پادری قادری سارے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نسخے تبدیل شدہ ہیں، لیکن ہمارا نسخہ یہ ہے، اس میں کم سے کم تبدیلیاں ہیں یا تھوڑی تبدیلیاں ہیں، اور ہر آئے سال نیا ایڈیشن آتا ہے اور اس کے اندر ترمیم اضافہ ہو جاتا ہے، ہر سال نیا ایڈیشن آتا ہے۔ وہ خود بھی اس پر پریشان ہے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی لیکن اب محرف ہو چکی ہے، تبدیل شدہ ہے۔ یہ محرف ہونا ہی اس کا دلیل ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ بستیوں کی ماں والوں کو ڈراؤ۔ اہل ام القرآن نا اصل میں، جیسے ہم کہتے ہیں لاہور کے باسی، یعنی اہل لاہوریوں کو ڈراؤ، یعنی لاہور کے اندر رہنے والوں کو، یہ مطلب ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، قرا قریت ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد مکہ ہے۔ کہہ کہ ماں، بستیوں کی ماں یعنی مرکز، سینٹر، وہ ساری دنیا کا مکہ ہے، پہلے ان کو ڈراؤ۔ ومن حولہ، پھر قرب و جوار میں جتنے بھی علاقے تمہارے رینج کے اندر، حدود ربا کے اندر، تمہاری لوکیشن کے اندر، تمہاری پہنچ کے اندر، تمہاری دسترس کے اندر آتے ہیں، تو وہاں اپنا دعواز، خطبہ، جمعہ، درس، کانفرنس کر سکتے ہو، لوگوں کو پہنچاؤ۔ لیکن ڈرانے کا ایک اصول بھی بتا دیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب اتاری ہے بابرکت، اور یہ پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر ڈراؤ۔ اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ لوگوں کو سناؤ۔ قرآن سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اب کوئی بندہ دنیا کے اندر اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ جہاں تک دنیا پہنچی ہے وہاں قرآن پہنچ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کا دین، اسلام کا دین جہاں تک کوئی بیٹھا ہے کچا خیمہ لگا کے، اینٹوں کا گھر بنا کے، کچی گارے کا کچی اینٹوں کا گھر بنا کے، یا اون کا خیمہ لگا کے، اسلام وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی، چاہے کچی ہو چاہے پکی ہو، چاہے اونٹوں کے اون سے بنائے گی ہو، بھیڑ بکریوں کے اون سے بنائے گی، وہاں اسلام داخل ہو جائے گا۔ میرے خیال کے مطابق دنیا بھر میں 150 سے زائد غیر اسلامی ممالک ہیں، ہر جگہ اسلام پہنچ گیا، ہر جگہ، اور خاص کر اس میڈیا کے دور میں۔ یہ میڈیا اللہ نے ایک نعمت ہی بنائی ہے۔ اب عذر قائم کرنے کے لیے، عذر ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل میڈیا ہے۔
آپ رات کو ایک پیغام ریکارڈ کریں، دنیا بھر میں وہ لمحات کے اندر اتنی برق رفتاری سے جاتا ہے، بجلی تیز نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس قرآن میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس وسیلہ نہیں ہے؟ یہاں سے ساری رات قاری حضرات امریکہ والوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا معاش اور روزگار بھی چلا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بعض اشکال پیدا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، 100% صحیح ہے، 100%۔ اس کے بارے میں صرف ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا، سب سے عمدہ چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، قرآن کو ہاتھ سے لکھنا، پہلے ہاتھ سے لوگ لکھتے تھے نا، قرآن کو ہاتھ سے لکھنا، کمپوز کرنا، اس کی بائنڈنگ کرنا، جلد سازی کرنا، پرنٹنگ کروانا، چھاپنا، تفسیر لکھنا، حاشیہ نگاری، اس کے حوالہ جات مکمل کرنا تفسیر کے، اور کسی اعتبار سے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے بندہ، اس کو پڑھانا، اس کو سیکھنا، اس کی قرات سیکھنی، قرات سکھانی، جو بھی قرآن کے متعلقہ کام ہے، پڑھائے عبادت سعادت سمجھ کے، نجات کا ذریعہ سمجھ کے، سب سے عمدہ اجرت وہی ہے جو قرآن پر لی جا سکتی ہے۔ اس کا قرآن کا دم کر دے، قرآن کی تبلیغ کر دے، خطبہ جمعہ دے دے، درس واز کر دے، کانفرنس کر دے، سب سے عمدہ تعلیم یہ ہے قرآن کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنے والا بھی عمدہ ہے، سکھانے والا بھی عمدہ ہے، اور سب سے عمدہ اجرت اسی پر لی جا سکتی ہے۔ یہ اب تو گروپ وہ ختم ہو گیا ہے، کیا بی ایس اٹھا تھا، کیا نام تھا اس کا، کراچی سے، وہ کیا تھا، مولوی قرآن کی ایتیں بیچ رہے ہیں، پاگل انسان ہے، نہ شریعت کا ان کو علم ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہے نا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس کا معنی کیا ہے؟ غلط سرت فتوے دے کے قرآن کو سیل نہ کرو، غلط تشریحات کر کے، غلط فتوے دے کے قرآن کی تشریحات کو نہ بدلو، شریعت کو جو اللہ نے حکم بیان کیا وہ سیم لوگوں کے سامنے سمجھاؤ، ڈراؤ، بتاؤ۔ سو رہے ہو آنکھیں نہیں بند کرنی۔ اچھا جی، تو قرآن مجید کا ذریعے اس کو اپنا روزگار بنانا، لیکن پہلا قدم، پہلا سٹیپ یہ ہو کہ میرے لیے سعادت اور عبادت ہے۔ یہ نہ ہو قاری صاحب رات کو قرآن پڑھاتے رہیں اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں، یہ غلط ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، اقرأ القرآن ولا تعقلوا بہ، قرآن پڑھاؤ لیکن اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ پھر اجرت سب سے اچھی کیسی لے سکتے ہو؟ اجرت اچھی اس وقت لے سکتے ہیں جب ہم اللہ کے فرائض کے پابند ہوں، نمازیں پڑھیں، فرض روزے رکھیں، فرض زکوٰۃ اگر پڑتی ہے تو وہ دیں، فرض حج کریں، فرائض کی پابندی کریں، محرمات سے بچیں، پھر اس کو پڑھنا پڑھانا عبادت سمجھیں، اللہ کا نور سمجھ کے گھر گھر پہنچاؤ، اللہ کا نور کتاب اللہ سمجھ کے، مبارک بابرکت سمجھ کے آن لائن پڑھاؤ یا فزیکل جا کے پڑھاؤ، اس میں خیر و برکت ہے۔ یہ سارا مسئلہ نیت اور عمل کے اوپر موقوف ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کتاب التعبیر کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب آسمانوں پر لے جایا گیا ایک بندہ دکھایا گیا، اس کو فرشتوں نے لٹایا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر پتھر مارتے ہیں اور پتھر دور جا گرتا ہے تھوڑا سا اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے، تو وہ پتھر کو پکڑنے جاتا ہے، دوبارہ اس کے آنے سے پہلے پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتے ہیں، جی استغفر اللہ، سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتے ہیں، یوں اس کی سزا برقرار ہے قیامت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ فرمایا تمہاری امت کا وہ بندہ حافظ قرآن ہے، کان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو فرائض کا پابند نہیں ہے، قرآن کی تبلیغ کرے، ممبر محراب پر چڑھ جائے، خطبہ دے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی تفسیر بنے، سیکھے، سکھائے، قرات پڑھے، پڑھائے، تفسیر پڑھے، پڑھائے، سب بیکار ہے۔ کیوں؟ فرائض کا پابند نہیں ہے۔ فرائض کا پابند پہلے ہو، پھر اس کی بات سنائی جائے گی، پھر مانا جائے گا۔ تو ہر طرح کے افراد ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، مخلص سے مخلص اور ریاکار سے ریاکار۔ ہر بندے کا معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کا ظاہر صحیح ہے اس کا باطن بھی صحیح ہوگا، جس کا ظاہر گندا ہے اس کے باطن کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ خراب ہوگا۔ چلو
والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بھی اس پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جنت دوزخ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ قرآن پر بھی صحیح ایمان لاتے ہیں، نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو نمازی آدمی ہے اس کی بات باقی تمام اعمال میں صحیح ہونے کا امکان ہے۔ حدیث میں آپ نے سنا پڑا، اول ما یحاسب العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہے۔ نماز میں کامیاب ہو گیا تو باقی میں کامیابی کا بہت امکان ہے، اور اگر نماز میں فیل ہو گیا باقی سب معاملات میں فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لو۔ جو حدیث میں حافظ قرآن کا لفظ ہے، پتھر مار کے، میرا خیال ہے حافظ کا ہے لفظ، وہاں حافظ کا لفظ ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ بھی مراد لیا ہے کہ وہ قرآن بھول گیا تھا۔ قرآن بھولنے کی کوئی شرع میں سزا نہیں ہے۔ ایک بندے نے قرآن بھی حفظ کیا ہے، بعد میں بھول گیا ہے، یاد نہیں رکھ سکا، شرع نے کوئی سزا اس کی بیان نہیں کی۔ شرع یہ کہتی ہے قرآن پر عمل کرنا فرض ہے، کیا نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، فرائض کی پابندی کرو، حرام کاموں سے بچو۔ قرآن کو حفظ رکھنا یاد فضیلت والا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر فرض نہیں یاد رکھ سکا، فرائض کا پابند ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں فضیلت میں کمی آئے گی، ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا فضیلت والا عمل اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو برے کام میں نہیں چھڑتا ہے، نماز تک نہیں صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر وہ نمازی پکا ہے تو گناہ اس کے چھوٹ جائیں گے، اور اگر ریاکاری کرتا ہے پھر نماز اس کو برائی سے نہیں روکے گی۔ اگر ریاکار نہیں ہے انشاءاللہ نماز کی سٹیپ بائی سٹیپ جو دل حضوری اور دل جمی سے پڑھتا ہے نا، اس کو برائی اور بے حیائی سے روک دے گی۔ اگر نماز بے حیائی اور اگر اس کو نہیں روک رہا پھر اس کی نماز عادت ہے۔ وہ پہنجہ کا کلپ بھی آیا ہے کہ اگر ہم عبادت سے فارغ ہو جائیں اور تبدیلی نہ آئے پھر سمجھو کہ عبادت عادت ہے، پھر عادت بن گئی عبادت اس کی۔ وما قدر اللہ کا قدرے، اور اللہ کی انہوں نے اس طرح عزت نہیں کی، قدر نہیں جانی جس طرح عزت کرنے کا حق تھا۔ اذا قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر کچھ نہیں اتارا، یہ الزام تھا، جھوٹ تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا بڑے عمدہ الفاظ میں۔ قل من انزل الکتاب، فرمایا ان سے پوچھو وہ تورات والی کتاب کون لے کے آیا تھا، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ کون لے کے آیا تھا؟ نورا، اس کے اندر نور تھا، اس کو ہر کتاب ہی نور ہے جو قرآن سے، جو آسمان سے اتری ہے، وہ ہدا، اور ہدایت دینے والی ہے۔ ہدا اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں مصدر بمعنی اسم فاعل، معنی یہ ہے ہدایت دینے والی۔ اگر مصدر معنی ہو تو پھر ہے ہدایت شدہ، یعنی اس کے اندر ہدایت ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے اس میں نور ہے۔ تجعلونہ قراطیس، تم اس کو ورقہ ورقہ کر کے رکھتے ہو، جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، خاص کے مطابق وہ نکال لیتے ہو اور فتویٰ دے دیتے ہو۔ تبدونہا، اس کو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سارا تم چھپا جاتے ہو، حقائق چھپا جاتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، تمہیں سکھایا گیا وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے اس کتاب کے ذریعے۔ قل اللہ، فرماؤ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دو ان کو ان کے بیوقوف کاموں میں، وہاں کھیل کود کرتے رہیں۔ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، توحید قرآن کے ذریعے سکھا دیے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب اللہ نے جو اتاری ہے ہم نے اتارا ہے اس کو، یہ بابرکت ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اس کتاب کے ذریعے ام القریٰ، بستیوں کی ماں، یعنی مرکز سینٹر جو ہے مکہ، اس کو ڈراؤ، اہل مکہ کو ڈراؤ۔ ومن حولہا، جو مکے کے ارد گرد قرب و جوار میں جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہنچو۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بھی، وہ قرآن کو صحیح مانتے ہیں، وہ قرآن پر صحیح ایمان لاتے ہیں۔ ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم، وما توفیق الا باللہ۔